بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ طوطا جب بولتا ہے تو وہ انسانوں کو کیا نصیحت کرتا ہے، اور طوطا کس قسم کا پرندہ ہوتا ہے، اور اس میں کون کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور طوطے کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، اور ایسا کون سا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم طوطے کو بولنا سکھا سکتے ہیں، اور طوطے کا شرعی حکم کیا ہے، کیا طوطے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اگر کوئی شخص طوطے کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی خواب کی کیا تعبیر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کون سی ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو اپنے گھروں میں پالتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جیسا کہ مور کو رنگ و روپ اور خوش آواز ہونے کی وجہ سے گھروں میں رکھا جاتا ہے، اسی طرح طوطے کو بھی اس کی خوبصورتی اور اس کی آواز کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو اپنے گھروں میں پالتے ہیں۔ ناظرین محترم، طوطا ایک ہرے رنگ کا پرندہ ہوتا ہے۔ یہ پرندہ کبوتر کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آواز نہایت ہی خوبصورت اور دلکش بنائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی آواز سے لطف اندوز ہونے کے لیے اس کو اپنے گھروں میں پالتے ہیں۔ مورخین کا کہنا ہے کہ معز الدولہ کی خدمت میں ایک عجیب و غریب قسم کا طوطا پیش کیا گیا تھا، جس کا رنگ سفید، چونچ اور پاؤں کالے تھے، اور چوٹی ہلکے رنگ کی تھی۔ ناظرین محترم، طوطے کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ بعض طوطے سفید، بعض سبز رنگ کے ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کل طوطے کی اکثر اقسام ناپید ہو چکی ہیں، چنانچہ اب صرف ہمیں اکثر سبز رنگ کے ہی طوطے نظر آتے ہیں۔ ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ قدیم زمانے کے اندر زیادہ تر بادشاہ یا امیر لوگ ضبط شدہ خبروں سے محفوظ ہونے کے لیے طوطے کو پالتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوطے کو خوش اخلاق، سمجھدار اور نقلیں اتارنے کی مکمل صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ اکثر لوگ طوطے کی تعلیم کا مخصوص انتظام بھی کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہاں پر ایک بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ طوطے کو ہم اچھی باتیں سکھائیں، اس کو تلاوت قرآن پاک اور کلمہ طیبہ سکھائیں۔ جس طرح کے مشاہدات کے اندر آیا ہے کہ بعض طوطے بہت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، اور ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ طوطے کو سکھانے کا یہ طریقہ ہے کہ ایک آئینہ لے کر اس کے سامنے رکھ کر اس کی صورت کو دیکھتے رہو، پھر آئینے میں دیکھ کر بار بار گفتگو کرو تو طوطا بھی ان باتوں کو دہرانے لگے گا، نیز طوطا باتیں کرنا سیکھ جائے گا۔ ناظرین گرامی، طوطا اپنے پاؤں سے غذا کھاتا ہے، جس طرح انسان ہاتھ سے کھاتا ہے۔ ناظرین محترم، علامہ زمخشری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ طوطا جب اپنی آواز میں بولتا ہے تو وہ انسانوں کو یہ نصیحت کرتا ہے، ویل لمن کانت الدنیا ہمہ، ترجمہ، ہلاکت ہو اس کے لیے جس نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا۔ اس کے برعکس جو لوگ طوطے کو بری باتیں سکھاتے ہیں اور اس کو گالیاں سکھاتے ہیں، وہ خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں، اور طوطے کو سکھانے کی وجہ سے اس کا گناہ بھی وہ اپنے سر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمام مخلوقات کو ایسے برے لوگوں کی صحبت سے دور رکھے اور نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے۔ معزز دوستو، خواب میں طوطا ایک منحوس اور جھوٹے آدمی کی شکل میں آتا ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ طوطے کو خواب میں دیکھنا کسی فلسفی آدمی کو خواب میں دیکھنے کی مانند ہے، اور طوطے کے بچے بھی فلسفی آدمی کی صورت میں آتے ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ خواب میں طوطا لڑکی یا بچے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، نیز کبھی طوطے کی تعبیر یتیم لڑکے یا لڑکی سے کی جاتی ہے۔ ناظرین محترم، صحیح قول کے مطابق طوطے کا گوشت حرام ہے، اسی وجہ سے طوطے کو کھانا حرام ہے، اور اس کے گوشت کے حرام ہونے کی علت علماء کرام نے اس طوطے کی گوشت کی گندگی بیان کی ہے۔ ناظرین محترم،
حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم نے دنیا میں آ کر صرف اس کا ہو کر نہیں رہ جانا، بلکہ ہم نے دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی وہ ذات ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ جانچ ہو سکے کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صرف دنیا کو اپنا مقصد نہ بنا لیں، بلکہ دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کریں اور تمام دنیاوی معاملات کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام پرندوں سے محبت کرنے، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔